بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم۔ جزو جیم، ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ۔ حاصلات تعلیم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 ہجرت کا مفہوم سمجھ سکیں اور ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 2 مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے بعد حبشہ نمبر 3 حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 4 نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں۔ اب ہجرت کا معنی و مفہوم۔ ہجرت کے لغوی ڈکشنری معنی جدائی اور ترک وطن ہے۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار اور املاک، یہ مال کی جمع املاک، جائیدادیں وغیرہ چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جا کر آباد ہو جانا۔ ہجرت حبشہ اولا، اعلان نبوت۔ جی دھیان دیتا میرا، اعلان نبوت لفظ اعلان نبوت کے 5ویں سال جب کفار و مشرکین کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگیاں انتہائی مشکل بنا دی گئی، تو ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی سرزمین کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی والی سرزمین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے، تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس دور میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جو عدل و انصاف قائم رکھنے میں شہرت رکھتا تھا۔ نجاشی کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ ماہ رجب نبوت کے 5ویں سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی اجازت سے 15 افراد کا قافلہ، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی، حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ابھی انہیں ہجرت کیے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ مہاجرین کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مہاجرین یہ افواہ سن کر واپس مکہ مکرمہ آنے لگے۔ ہجرت حبشہ ثانیہ، دوسری طرف روز بروز مشرکین مکہ کے ظلم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھتے ہوئے، یعنی کا لفظ تو وہی پڑھا ہے 30-29، یعنی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہجرت حبشہ ثانیہ۔ دوسری طرف روز بروز مشرکین مکہ کے ظلم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ 101 افراد، جن میں
83 مرد اور 18 خواتین تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی بار مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے بہت تدبیریں کی، لیکن مسلمان ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا دکھ تھا کہ مسلمان حبشہ میں امن و سکون کی زندگی گزاریں گے، لہٰذا انہوں نے عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نہایت قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس لائیں۔ یہ دونوں نجاشی سے ملے اور طائف پیش کرنے کے بعد کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نہایتی مذہب ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ قوم کے معزز لوگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے پاس واپس بھجوا دیں۔ اس موقع پر دربار کے پادریوں نے بھی ان کی بھرپور حمایت کی۔ نجاشی نے کہا کہ میں خود اس بات کی تحقیق کروں گا، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کر لیا۔ مسلمان دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان سے پوچھا، یہ تم نے اپنے قوم سے الگ ہو کر کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا تاریخی خطبہ۔ جی، کیا خطبہ ہے؟ تاریخی خطبہ یہ تھا، مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان منتخب کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے شاندار خطبہ ارشاد فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، نمبر 1، بتوں کو پوجتے تھے، نمبر 2، مردار کھاتے تھے، 3، ہم میں بے حیائی بھی تھی اور بدکاری عام تھی، 5، ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، 6، ہم اپنے ہمسائے یعنی پڑوسی ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، 7، اور انہیں اذیت پہنچاتے تھے، 7 اور 8، بھائی پر ظلم کرتا تھا، 9، ہم میں جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کے حقوق غصب کر لیتے تھے، اور اس کے بعد ہے 13، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک پیغمبر بھیجا، سبحان اللہ، جن کے حسب و نسب، سچائی، پاک بازی اور امانت داری سے ہم سب واقف تھے۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سچ بولیں اور دیانتداری اختیار کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ہمسائے سے اچھا سلوک کریں اور برے کام چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور ہم ان پر ایمان لائے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہمارے دشمن بن گئی۔ اس مشکل صورت میں ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں، کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ کوشچن مارک۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کر سنائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ ان کے بعد نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا،
تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی اس کے بعد قادری صاحب چھوٹے چھوٹے سوال ہیں پھر اس کے بعد.